نعرہ رسالت، سرکار کی غلامی، سنی دعوت اسلامی، علماء اہل سنت، حضرت علاء الدین شاہ قادری علیہ رحمت و رضوان، زندہ باد، نعرہ تکبیر، جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ باد، سرکار کی غلامی، زندہ باد، سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، بلبل باغ مدینہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہلو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق اللہ العظیم. محترم سادات کرام، علماء کرام، شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پردہ نشین خواتین، عزیز بچوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سے مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، تاجدار مدینہ، سرکار دو عالم، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں اس طریقے سے محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں. سب مل کر پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. مجمع اچھا ہے لیکن آواز ابھی نہیں آئی. امید ہے کہ آپ اور محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. یہ درود شریف اگر ہم ایک بار پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 6 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. بنکاپور میں حضرت سید علاء الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے کے قریب ان کے فیضان سے مالا مال ہوتے ہوئے ان کے سجادہ نشین کی موجودگی میں سنی دعوت اسلامی کا یہ آج سنی اجتماع اور اس میں ہم اور آپ سب کی شرکت جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا یہ شوق، آپ کا جذبہ،
آپ کی عقیدتیں، آپ کی محبت، آپ کا دور دور سے یہاں تک پہنچنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے سینوں میں ہمارے علماء کرام نے برسوں کی محنتوں کے بعد جو عشق رسول کی شمع روشن کی ہے، اس کی لو الحمدللہ قائم و دائم ہے، اور اس میں اور اللہ تعالیٰ اضافہ فرما رہا ہے۔ ماہ ربیع النور، ربیع الاول شریف آ چکا ہے۔ ساری دنیا میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں، اور آپ حضرات کے ہاتھوں میں بھی یہ جو جھنڈے ہیں، یہ اس بات کا پتہ دے رہے ہیں کہ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا۔ اور کسی عاشق نے کیا خوب کہا ہے کہ آمد سرکار نے جگ میں اجالا کر دیا، آمد سرکار نے جگ میں اجالا کر دیا، کفر کی تاریک راتوں کو سویرا کر دیا، بھیج کر اپنا نبی اس خالق کونین نے، بھیج کر اپنا نبی اس خالق کونین نے ہم گنہگاروں کی بخشش کا سہارا کر دیا۔ جب کبھی ہم نے سجائیں محفل میلاد کی، جب کبھی ہم نے سجائیں محفل میلاد کی، ہر طرف اللہ کی رحمت نے سایہ کر دیا۔ تو وہ محفل میلاد ہم سجائیں گے، جشن میلاد ہم منائیں گے، رب سے صدقہ نبی کا پائیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں قصیدہ بردہ شریف کے اشعار کے ساتھ۔ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ تو بسم اللہ کیجئے، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، نبينا الأمير الناهي فلا أحد، نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أولياء
حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم. بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صبح طیبہ میں ہوئے بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولایا دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله عليه وسلم. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں 12ویں کا چاند آیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہی بہتر ہوگا کہ ان 12 دنوں میں کم سے کم اپنے آقا پر ہم 12,000 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اور اس کا آسان طریقہ ہے کہ یہ چھوٹا درود جو ہے اس کو اگر پڑھیں گے گنتی جلدی پوری ہو جائے گی. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں سے جاتے جاتے آپ سب اس کی کوشش کریں کہ باتیں کرنے کی بجائے یہی درود و سلام پڑھتے ہوئے گھروں کو واپس جائیں. اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کو، اپنے مردوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے تمام گھر والوں کو یہ بات بتائیں کہ 12 دن میں کم سے کم 12,000 مرتبہ آقا پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. جوش میں آؤ. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان صحرا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولایا صلی
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محبت سے کہیے سبحان اللہ اور محبت سے کہیے سبحان اللہ اور جی لگا کر بولیے سبحان اللہ ہے وہی شاہد وہی مشہود ہے شاید 10-12 سال پہلے جب میں آیا تھا تب بھی شاید آپ کو یہ نعت میں نے سنائی تھی. جن کو یاد ہے ان کو یاد ہے. سید آل رسول حسنین میاں نظمی ماہرہ روی برکاتی سبحان اللہ جن کے پڑوس میں رہتا تھا سبحان اللہ. اللہ کرے آل رسول کا پڑوس جنت میں بھی حاصل ہو جائے. ہے وہی شاہد وہی مشہود ہے نور اس کا ہر جگہ موجود ہے. چل قلم اب حمد رب مقصود ہے تیرا میرا سب کا جو معبود ہے. چل قلم اب حمد رب مقصود ہے تیرا میرا سب کا جو معبود ہے. چل قلم اس نے ہی بخشے ہم کو مصطفیٰ بخشے ہم کو مصطفیٰ او نہ ہو تو زندگی بے سود ہے. چل قلم بولو چل قلم اب حمد رب مقصود ہے تیرا میرا سب کا جو معبود ہے. چل قلم یوں تو قرآن ہے ہدایت کی کتاب یوں تو قرآن ہے ہدایت کی کتاب پر کسی کا تذکرہ مقصود ہے. چل قلم بولو چل قلم اب حمد رب مقصود ہے تیرا میرا سب کا جو معبود ہے. چل قلم جھوم کے بولو اور جھوم کے بولو. والضحى والشمس جس کی شان ہے والضحى والشمس جس کی شان ہے وہی احمد وہی محمود ہے. چل قلم بولو چل قلم اب حمد رب مقصود ہے تیرا میرا سب کا جو معبود ہے. چل قلم سبحان اللہ
سبحان اللہ. نور کی برسات ہوتی ہے وہاں، نور کی برسات ہوتی ہے وہاں، جس جگہ پر محفل مولود ہے. چل قلم بولو چل قلم، اب حمد رب مقصود ہے، تیرا میرا سب کا جو معبود ہے. چل قلم عظمت احمد میں جس کو ہے شبہ، عظمت احمد میں جس کو ہے شبہ، ہاں وہی شیطان وہی مردود ہے. چل قلم اور جو کرتا ہے ان پر جاں فدا، اور جو کرتا ہے ان پر جاں فدا، وہ مبارک ہے وہی مسعود ہے. چل قلم پڑھتے رہیے نظمینات مصطفیٰ، پڑھتے رہیے نظمینات مصطفیٰ، ہاں اسی میں روح کی بہبود ہے. چل قلم بولو چل قلم، اب حمد رب مقصود ہے، تیرا میرا تیرا میرا تیرا میرا تیرا میرا سب کا جو معبود ہے. چل قلم. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بلبل باغ مدینہ، جشن آمد رسول، نعرے تکبیر. ماشاءاللہ بڑا اچھا نعرہ لگایا آپ نے، بڑا اچھا لگایا. اور نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ، ہم سب مل کے لگاتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ آواز آنی چاہیے. نعرے تکبیر اللہ اکبر. اب دیکھیے میں کیسے کرتا ہوں، آپ بھی ایسا کریں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر. کھڑے ہیں نا وہ بھی کریں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر پیچھے والوں آپ بھی کرو. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرے تکبیر اللہ اکبر. تھوڑا سا والیوم بڑھا دو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. باطل کے جب جب بدلے ہیں تیور، باطل کے جب جب بدلے ہیں تیور، آیا ہے تب تب میری زباں پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. زمین والے نہیں شرماتے، کرسی والے شرماتے. اللہ اکبر. بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر.
پیارے نبی نے جینا سکھایا، باخودا انسان ہم کو بنایا، پیارے نبی نے جینا سکھایا، باخودا انسان ہم کو بنایا، پہنایا اخلاق و ایمان کا زیور، پہنایا اخلاق و ایمان کا زیور، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، خود بھی جیو جینے دو سبھی کو، ایذا نہ پہنچاؤ خود سے کسی کو، خود بھی جیو جینے دو سبھی کو، ایذا نہ پہنچاؤ خود سے کسی کو، اسلام کا یہی درس منور، اسلام کا یہی درس منور، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، 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 صدیق فاروق عثمان حیدر، اصحاب ازواج شبیر شبر، صدیق فاروق عثمان حیدر، اصحاب ازواج شبیر شبر، ان سب کا احسان ہم سب کے اوپر، ان سب کا احسان ہم سب کے اوپر، نعرہ تکبیر اکبر، بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر، بغدادی میں خانہ چلتا رہے گا، اجمیری پیالہ چھلکتا رہے گا، بغدادی میں خانہ چلتا رہے گا، اجمیری پیالہ چھلکتا رہے گا، بغدادی میں خانہ چلتا رہے گا، بغدادی میں خانہ چلتا رہے گا، بغدادی میں خانہ چلتا رہے گا، اجمیری پیالہ چھلکتا رہے گا، نوری میاں دیں گے برکاتی ساغر، نوری میاں دیں گے برکاتی ساغر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، اعلی حضرت اعلی حضرت، کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا الحمدللہ، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، جو لوگ کھڑے ہیں اگر ان کو کھڑے رہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے تو آگے آ کے بیٹھ جائیں، سبحان اللہ، بلکہ اگر تکلیف ہے تو آگے آ کے بیٹھ جائیں، نہیں ہے تو کھڑے رہیں، کوئی بات نہیں، اب جہاں ہیں اگر مضبوطی سے کھڑے ہیں تو بہت اچھا ہے، ہمارے لیے بہت اچھا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں جہاں کہیں بھی رہیں، لیکن اگر بیٹھ جاتے تو اچھا ہوتا۔ میں یہ اعلان اس لیے کم کرتا ہوں کیونکہ اگر یہ ان کو کہا جائے کہ بیٹھ جاؤ تو یہ چلے جاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے اکثر جگہوں پر کہ اگر ان لوگوں سے کہا جائے کہ بیٹھ جاؤ تو یہ چلے جاتے ہیں، تو یہ جیسے ہیں اچھا ہے، سبحان اللہ، کم سے کم کھڑے تو ہیں، سبحان اللہ، ہم سے جڑے تو ہیں، کھڑے ہیں لیکن جڑے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ ہم سب کو متفق اور متحد ہونا بہت ضروری ہے، کہیں بھی رہیں، کسی بھی بارگاہ میں رہیں، سب جڑے ہیں بارگاہ غوث پاک سے، بارگاہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
یہ عشق مصطفیٰ ہے میں نہیں ہوں، جو مجھ میں بولتا ہے میں نہیں ہوں۔ آج کل زمانہ الیکٹرانکس کا ہے، اینڈرائڈز کا ہے، آئی فونز کا ہے، آئی پیڈز کا ہے، لیپ ٹاپس کا ہے، آئی پاڈ کا ہے، اور اس میں ہمارے بچے بہت انوالو ہو گئے ہیں۔ اب اس میں ایک لہر ایسی چل پڑی ہے کہ میسج پر میسج، کہیں سے کوئی میسج آیا، نہ اس کی تحقیق کی، نہ علماء کو بتایا، فارورڈ کا بٹن دبایا اور بھگا دیا آگے۔ اور پھر ایسے ایسے میسج، پلیز 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 جلدی جلدی اس میسج کو فارورڈ کرو، نہیں تو امریکہ جو ہے حملہ کر دے گا، یہ ہوگا ہوگا، اور میسج فارورڈ کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ میسج فارورڈ کر دو گے تو امریکہ ہار جائے گا، ایسے بے بنیاد۔ پھر پلیز اس میسج کو فوراً فارورڈ کرو، 10 لوگوں کو فارورڈ کرو گے تو 10 لاکھ ملیں گے، نہیں فارورڈ کرو گے تو 10 آدمی مر جائیں گے۔ یعنی موت و حیات کے فیصلے اب موبائل کرے گا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو کہ آپ سوچتے ہی نہیں ہو کہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے، اور اس نے حیات اور موت کو کیوں پیدا فرمایا؟ تو اس نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے فرمایا اس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا کہ دیکھیں تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں میں پینک پیدا کرتا ہے، خوف و ہراس پیدا کرتا ہے، اچھے عمل کون کرتا ہے؟ Who is the one who does good deeds? He just wants to see. He just wants to observe. اور کچھ بدعقیدوں کو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ ایسے ایسے میسج فارورڈ کرتے ہیں، اور پھر ہمارے بچے چونکہ علم نہیں رکھتے تو امپریس ہونے لگتے ہیں، یہ حدیث بھیج دیا۔ ابھی کچھ دن پہلے 31st نائٹ تھی، اور آج کل معلوم ہے ابھی ایک نیا سلسلہ شروع ہوا کہ 31st نائٹ کو ہمارے بچے بہت دوڑ بھاگ کرتے ہیں، گناہوں کی محفلوں میں جاتے ہیں، گھومتے ہیں پھرتے ہیں بائک پر، کچھ لوگ تو شراب خانوں میں چلے جاتے ہیں معاذ اللہ، بارز میں جاتے ہیں، ایس ایل ورلڈ میں جاتے ہیں، گیٹ وے آف انڈیا پہ جاتے ہیں، چوپاٹی پہ جاتے ہیں۔ ممبئی کی بات کر رہا ہوں، یہاں تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، شاید نہیں ہوتا ہوگا، ایسا نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو ہم لوگوں نے ایک سلسلہ شروع کیا سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام کچھ برسوں سے، اور یہ سلسلہ، اس کا آئیڈیا مجھے انگلینڈ میں آیا تھا۔ جب انگلینڈ میں جاتا رہتا ہوں 1996 سے، تو وہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ 31st نائٹ میں، نیو ایئر کی نائٹ میں نوجوان جو ہے اس طرح کے جشن منانے نکلتے ہیں، اور اس میں مسلم نوجوان بھی جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ وی وانٹ یو ٹو ڈو سم تھنگ ٹو اسٹاپ دیز پیپل فرام گوئنگ دیئر، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ ایسا کچھ کریں کہ ہمارے نوجوان وہاں جانے سے بچ جائیں۔ میں نے کہا اوکے I'm ready to do that۔ میں نے کہا چل we'll keep a محفل نعت، ہم محفل نعت رکھیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ And instead of celebrating there, I will invite all the youngsters to come for this محفل نعت and participate in the محفل نعت, and inshallah all night we'll pray نعت of Mustafa sallallahu alaihi wasallam۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جمع ہو گئے، کچھ تو پھر بھی گئے، لیکن 60% بچے بچ گئے الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ پھر میں نے سوچا کہ چلو کیوں نہ ہو، انڈیا میں بھی یہ ہو رہا ہے، ویسٹ کو ہم لوگ اتنا فالو کر رہے ہیں، اندھا دھند ویسٹرن کلچر کو فالو کر رہے ہیں، ویسٹ یعنی مغرب، یورپ۔ سورج کو دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا ہے؟ دیکھا۔ تو جواب کیوں نہیں دیتے؟ اتنے کیا گھبرا گئے؟ یہی پرابلم ہے کہ ایک دم سائلنس ہو گیا کہ پتہ نہیں سورج کون سی چیز ہے، کبھی دیکھا ہی نہیں۔ کنڑ میں کیا بولتے ہیں؟ سوریا۔ تو سوریا کو دیکھا ہے؟ کنڑ میں کیسا پوچھیں گے اس کو؟ سوریا نوڈلی؟ جواب دیجئے، ہاں کو کیا بولتے ہیں کنڑ میں؟ نوڈلی۔ اچھا ٹھیک ہے، سورج کو دیکھا ہے، کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے، پورو سے۔ کہاں ڈوبتا ہے؟ مغرب میں۔ میں آپ کو ایک جملہ سناؤں، سنو۔
ویسٹ کی طرف، یورپ کی طرف اندھا دھند دوڑنے والوں، سورج ہمیں ہر شام یہ درس دے رہا ہے، سورج ہمیں ہر شام یہ درس دے رہا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. اللہ اکبر. مغرب کی طرف جاؤ گے تو کہاں جائیں؟ تو اعلی حضرت سے پوچھو. سبحان اللہ. سرکار حضور مفتی اعظم ہند سے پوچھو. سبحان اللہ. سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں مولا، سبحان اللہ. تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں. سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا. اسلام اندھیروں کا مذہب نہیں، اسلام اجالوں کا مذہب ہے، روشنی کا مذہب ہے. سبحان اور اللہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. سبحان اللہ. تو میں نے ایک سلسلہ اور شروع کیا ہے کہ جب میں قرآن پاک پڑھتا ہوں تو میں اس کا ادب بھی بتاتا ہوں. وہ سلسلہ یورپ میں ہو چکا ہے، افریقہ میں شروع ہو چکا ہے، اب بنکاپور میں بھی ہونا چاہیے انشاءاللہ. کہ جب بھی کلام پاک پڑھا جائے ہماری گردن ادب اور احترام سے ایسی جھکنی چاہیے. اوپر کیا دیکھتے ہو؟ اللہ کا کلام سنا رہا ہوں. کسی بڑی شخصیت کے سامنے اگر ہم کھڑے ہوں، وہ بات کر رہے ہوں اور ہم ایسے دیکھتے ہوں تو بے ادبی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس وقت ہم کیسے سنتے ہیں؟ جی حضور کیا فرما رہے ہیں؟ جی حضور یوں کہتے ہیں نا. تو جب اللہ کا کلام سنایا جائے تو اس وقت ہمارا عالم کیا ہونا چاہیے؟ نگاہ نیچی رہی. یہی پیغام تو میرے مصطفیٰ لے کر کے آئے تھے. سبحان اللہ. ادب کا پیغام، احترام کا پیغام. اسلام بے ادبی کا مذہب ہے ہی نہیں، بے شک بے ادبی کا مذہب ہے ہی نہیں. اسی لیے شیطان نے سب کچھ کیا تھا لیکن ادب نہیں کیا تھا نبی کا، تو مردود ہو گیا. بے شک بے شک. آج بھی بہت سارے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں لیکن نبی کا ادب نہیں کرتے، اس لیے ہم ان کو نہیں مانتے. سنو ایک بار پھر میں وہ آیت پڑھتا ہوں، اب دیکھتا ہوں آپ کیسے بیٹھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اب یہ منظر کتنا اچھا لگا. آج کے بعد سے اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ. یہ فائدہ ہے محفل میلاد کا. لوگ پوچھتے ہیں کیا فائدہ ہوتا ہے میلاد کی محفل میں گئے سو؟ تو تمہیں آ کے دیکھے سو، آ کو دیکھو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں. آج ہم نے ادب سیکھا، سبحان اللہ. قرآن کریم کا ادب سیکھا، سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا. کون آیا؟ اور ایک روشن کتاب. وہ نور کون ہے؟ وہ نور مصطفیٰ ہے، وہ میرے آقا ہیں. صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. وہ نور آیا. جہاں نور ہوگا وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، جہاں روشنی ہوگی وہاں اندھیرا نہیں ہوگا. پھر ہمارے دل میں اندھیرا کیوں رہے؟ کیوں اندھیرا رہے؟ آج ہمیں اپنے دلوں میں روشنی کرنی ہے. عشق مصطفیٰ کی روشنی، عمل صالح کی روشنی، نماز کی پابندی کی روشنی. بولو نہ کرو گے انشاءاللہ. سنتوں پر عمل کی روشنی، محبت رسول کی روشنی. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ.
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے ایمان کی جان ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں 31 نائٹ میں ایک جگہ محفل سجا رہا تھا. ایسی مقصد یہ تھا کہ وہ نوجوان جو خرافات کی طرف جاتے ہیں، جو گناہوں کی طرف جاتے ہیں، ان کو سبحان اللہ، جو گناہوں کی طرف جاتے ہیں ان کو گناہوں کی طرف جانے سے روکا جائے، اور ان کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کر کے نیکیوں کی دعوت دی جائے. یہ مقصد تھا. لیکن کچھ لوگوں نے اسی وقت کچھ دن پہلے واٹس ایپ آتا نا، واٹس ایپ آپ کے پاس بھی ہوگا. واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، اور کیا کیا ہے، فیس بک ہے، اور کیا ہے، وی چیٹ ہے، چیٹ آن ہے، لائن ہے، پتہ نہیں کیا کیا. اتنی فرصت کس کو ہے، لیکن لوگ اسی میں لگے رہتے ہیں. تو اس پر ایک میسج سرکولیٹ کر دیا انہوں نے، اور ہمارے کچھ بچے اس کی وجہ سے کنفیوز ہو گئے، بےتاب ہو گئے. سنیوں، اس پر بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے، اس میڈیا پر، کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں ابھی فون ہے. وہ کہاں کس سے کیا بات کر رہا ہے آپ کو نہیں پتا، اور کب کیسا کوئی میسج بھیج کے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا ہم کو نہیں پتا. اس لیے متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. آپس میں مقابلہ آرائی نہیں کرنی، گستاخ سے مقابلہ آرائی کرنی. ہم کو گستاخ رسول ہمارا مد مقابل ہے، اس کی طرف توجہ دینی ہم کو کہ ہمارے بچے کہیں گمراہ نہ ہو جائیں. سوال ایسے مرتب کیے گئے، اس طرح سے پوچھا گیا. دھیان دو، ادھر سب کا دھیان ہے. ایوری بڈی اٹینٹیو، ریز یور ہینڈز، ہاتھ اٹھاؤ. سب کا دھیان ہے، ماشاء اللہ. سوال اس طرح سے مرتب کیا گیا کہ وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے سب سے پہلے حضور کا میلاد منایا. یہ سوال وہ پوچھ رہے ہیں ہم سے. پھر یہ پوچھا کہ وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک پر سب سے پہلے چادر ڈالی. پھر تیسرا سوال، وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے کھانا سامنے رکھ کے فاتحہ دیا. اور پھر نیچے کوشچن مارک دیا ہے کہ اس کا جواب لاؤ، اور اگر نہیں لا سکتے کہ کسی نے چادر نہیں ڈالی، کسی نے میلاد نہیں منایا، تو پھر وہ مسلمان تھے یا تم. سمجھ رہے ہیں آپ کس طرح کنفیوز کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیے. اب میرے پاس میسجز فارورڈ آئے لوگوں، اس کا جواب دو، اس کا جواب دو، اس کا جواب دو. میں نے کہا ٹھیک ہے، مناسب موقع پہ جواب دوں گا، اس کا کوئی پرابلم نہیں. ہمارے علماء تو برسوں سے دیتے رہے. تم نے پڑھا نہیں ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ جال حق پڑھی نہیں آپ نے، یہ قصور ہمارا نہیں ہے، آپ کا ہے. آپ کو پڑھنا چاہیے. بارہ شریعت پڑھی نہیں آپ نے، پڑھنی چاہیے. نہیں پڑھی تو کم سے کم جنہوں نے پڑھا ہے ان سے پوچھنا چاہیے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہ ہو. لیکن اب تو نوجوان علم والوں سے کہاں پوچھتا، گوگل سے پوچھتا ہے. گوگل ایوری تھنگ، گوگل گوگل. میاں گوگل پر کیا ہے؟ کہا بہت نالج ملتا ہے. میں نے کہا اسٹاپ اٹ. گوگل پر جو ملتا ہے وہ نالج نہیں ہے، وہ انفارمیشن ہے. اینڈ دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس بٹوین انفارمیشن اینڈ نالج. معلومات اور علم میں بہت فرق ہے. علم صرف اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے، علماء کی صحبت سے ملتا ہے. وہ انفارمیشن ہے. انفارمیشن وہ چیز نہیں ہے جس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ نے علم والوں سے پوچھنے کا حکم دیا ہے، جاہلوں سے نہیں، جن کو کچھ پتہ ہی نہیں. میں نے کہا سنو اب میں جواب دیتا ہوں. کھڑے تھے وہ لوگ وہاں جنہوں نے یہ سب کیا تھا، وہ کھڑے تھے وہاں پر. میں نے کہا ایک بات بتاؤ. میں الزامی جواب دیتا ہوں، سوال پر سوال کرتا ہوں، بعد میں جواب دوں گا. جی آپ لوگ ذرا باتیں نہ کریں تو بہتر ہوگا. یا تو پھر میں آپ کی سنوں یا آپ میری سنیں، دونوں سے ایک ساتھ نہیں ہوگا. سینگ جو بکا رہے ہیں اس کو آواز کرنے مت بولو، اس کو وہاں سے باہر نکال دو. جو سینگ بکا رہے ہیں، کٹلی جو بکا رہا ہے اس کو باہر نکال دو وہاں سے. نہیں اس کو تکلیف مت دو، بیچارے کو جانے دو، لیکن اس کو خاموشی سے کرنے کے لیے کہو جو بھی کر رہا ہے. اللہ سب کی مدد فرمائے. غریب ہیں بیچارے، کچھ بیچ کر کے کھا لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں. بس شور نہ کریں، بس اتنا ہی، ڈسٹرب نہ کریں.
رحم کرنا یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے، اس سے رحم کرو ان پر، غریب ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کا پیٹ بھر جائے تو اس کی دعا سے ہمارا بھلا ہو جائے۔ میں نے کہا ایک بات بتاؤ، 31 نائٹ میں میں یہ جلسہ کر رہا ہوں، یہاں کی بات نہیں، اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں، اور یہ جلسہ کئی برسوں سے، پچھلے کئی برسوں سے میں ہر سال کرتا ہوں۔ کون سی تاریخ میں؟ 31 میں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ نوجوان گناہوں میں نہ جائے بلکہ نیکی کی محفل میں بیٹھ جائے اور اتنی دیر کے لیے گناہوں سے بچ جائے۔ وہ میں نے پوچھا اب تم مجھے جواب دو کہ یہ میں اچھا کرتا ہوں یا برا کرتا ہوں؟ تو سب بولے نہیں بہت اچھا کرتے ہیں آپ۔ میں نے کہا کس صحابی نے 31 نائٹ میں ایسی محفل سجائی تھی ہر سال؟ بولو نا، چھم کے بولو ذرا محبت سے۔ ہر سال 31 نائٹ میں کون سے صحابی نے سجائی تھی ایسی محفل؟ بولے کسی نے نہیں۔ میں نے کہا پھر اچھا کیسے ہوا میں؟ سبحان اللہ۔ تمہارا سوال تو تھا کہ کس صحابی نے میلاد منایا، ٹھیک ہے وہ منایا ہے، اس کا جواب الگ ہے، لیکن بالفرض اگر نہیں منایا اور ہم مناتے ہیں تو برا کیا ہے؟ ہم اس طرح میلاد مناتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برا کیا ہے اس میں؟ کوئی برا کام کرتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، گالی دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، حضور کی آمد کا تذکرہ کرتے ہیں، حضور کے کمالات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم درے یار پہ دل اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا کہ اے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، سبحان تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، سبحان اللہ۔ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ تو اچھا کرتے ہیں نا، برا تو نہیں کرتے۔ میں نے کہا ایک جواب یہ ہوا۔ اب رہا معاملہ قبر پر چادر ڈالنے کا۔ مجھے نہیں پتا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر مبارک پر چادر ہے کہ نہیں، وہ تو اندر ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، آج ہوگی، لیکن جو تصویریں آتی ہیں وہ اوتھینٹک کتنی ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی تحقیق ہمارے پاس نہیں، اس لیے ہم اس پر کوئی جواب نہیں دے سکتے، لیکن سنو میں جواب دیتا ہوں اس کا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قبروں کے احترام کے تعلق سے کیا فرمایا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قبرستان میں جوتے پہن کر نہ چلو، نہ تم قبر والے کو تکلیف دو نہ قبر والا تم کو تکلیف دے۔ اس سے پتا چلا کہ جوتے پہن کر قبر پر اگر ہم چلیں گے قبرستان میں تو اس سے قبر والے کو تکلیف ہوگی، بے شک، اور اگر قبر والے کو تکلیف ہوگی تو آقا فرماتے نہ قبر والا تمہیں تکلیف دینے، اس تکلیف کی وجہ سے ہمیں بھی تکلیف پہنچے گی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھو، میں نے کہا تم لوگ جب قبرستان جاتے ہو، ہاں الحمدللہ سنی جاتا ہے تو جوتے اتارتا ہے، بے شک، بے شک، لیکن تم جاتے تو نہیں اتارتے ہو، تم کو یہ حدیث نظر نہیں آتی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے یہ تو گوارا ہے کہ میرا قدم کسی جلتے ہوئے انگارے پر پڑے، لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ میرا قدم کسی مومن کی، کسی مسلمان کی قبر پر پڑے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ قدم، سبحان اللہ، بولو نا سبحان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ وہ قدم اگر پڑ جائے قدم ناز تو جنتی ہو جائے، بے شک، بے شک۔ لیکن احترام قبر مسلم میرے آقا فرماتے ہیں کہ نہیں، میں پسند نہیں کرتا کہ میں اس کی قبر پر قدم رکھوں، تو تیرا قدم پڑتا ہے، حضور نہیں رکھنا چاہتے، تو رکھتا ہے، اس لیے ہم چادر ڈالتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عام آدمی کی نہیں، کم سے کم اللہ والے کی قبر پر کم سے کم، اور جس پہ چادر ہوگی آدمی پیر نہیں دیتا۔ بے شک، بے شک۔ میں نے کہا اس زمانے میں لوگ احترام کرتے تھے، آج تم نہیں کرتے ہو، اس لیے چادر ہم کو ڈالنی پڑتی ہے۔ سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اس لیے ہمیں ڈالنی پڑتی ہے, تمہاری وجہ سے ڈالتے ہیں. سبحان اللہ. لو نا تم ہی اپنے دامن میں سب, تمہاری وجہ سے ڈالتے ہیں. بے ادبی تم کرتے ہو تو ہم کو بچانا پڑے گا نا, تم کو بچاتے ہیں ہم بے ادبی سے. سبحان بولو اللہ. نا محبت سے ذرا, سبحان اللہ. اور تڑپ کے بولو سبحان اللہ. تو اس زمانے میں نہیں تھا, آج ہے, اس کی ضرورت ہے. تیسری چیز میں نے کہا سنو, تم کہو گے چادر کسی نے کیا نہیں, میلاد کسی نے پڑھا نہیں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد بیان فرمایا. سبحان اللہ. تو پوچھا وہ کہاں؟ میں نے کہا سنو, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. سبحان اللہ. جب پوچھا گیا کہ حضور آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں, تو فرمایا اس لیے کہ اس دن میری ولادت ہوئی. سبحان اللہ. یعنی میں پیدا ہوا. سبحان تو اللہ. حضور اپنی پیدائش کے موقع پر ہر پیر کے دن کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ تو ٹھیک ہے, تم بھی روزہ رکھو, تم تو خوشیاں مناتے ہو. میں نے کہا سنو, ایسا کیوں؟ بولے جو حضور نے کیا ویسا ہی کرنا چاہیے. تو حضور نے روزہ رکھا تو تم روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ تم تو خوب کھاتے پیتے ہو. میں نے کہا سنو, اب میں تم کو جواب دیتا ہوں, سب کا دھیان ہے. الحمدللہ. میں نے کہا عید الفطر مناتے ہو؟ جی. تو بولے ہاں. عید الاضحیٰ مناتے ہو؟ تو بولے ہاں. میں نے کہا شیر خورما بناتے ہو؟ تو بولے ہاں. میں نے کہا یہ ثابت کرو جیسا تمہارا شیر خورما ویسا ہی حضور نے کبھی پیا. سبحان. کپڑے نئے نئے پہنتے ہو؟ داؤد خان ٹیلر سے سلاتے ہو؟ حضور نے سلایا؟ حضور تو پیون لگا کپڑا پہنتے تھے. تو خوشی حضور نے جیسے منائی ویسے مناؤ, اپنی مرضی سے کیوں منا رہے؟ بولے نا خوشی میں تو کیسے بھی منا سکتے ہیں نا, شرعی حد کے اندر. میں نے کہا ہم بھی تو شرعی حد کے اندر رہ کے کیسے بھی منا سکتے ہیں نا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس لیے تم سے کہتا ہوں یہ حد پھلانگو مت. ہم اب اپنے اندر ہم دیکھیں کہ ہم جو خوشی مناتے ہیں اس میں اگر ہم جلوس میں جاتے ہیں, جلسے میں جاتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے تو حضور بھی ہم سے راضی نہیں ہوتے. ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی ہوگی اور اپنے عقیدے کو بھی مضبوط رکھنا ہوگا. کوئی آئے تو اسے جواب ایسا دیں کہ وہ مطمئن ہو جائے اور پھر میلاد منانے والا بن جائے. سبحان اللہ. سبحان. بولو نا محبت سے ذرا. سبحان اللہ. اور طرف کے بولو سبحان اللہ. میں نے کہا سنو ایک تیسری بات پیش کرتا ہوں, سب کا دھیان ہے, دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو ہے الحمدللہ. بولو الحمدللہ. الحمدللہ. خوش ہو نا؟ الحمدللہ. خوش ہو کہ نہیں؟ جی الحمدللہ. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. آمین. میں نے کہا ایک دلیل اور پیش کرتا ہوں, ایک مثال اور دیتا ہوں. ایک صاحب ہیں جو روزانہ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر قرآن پاک کی کسی خاص سورت کی تلاوت کرتے ہیں ڈیلی بلا ناغا. جیسے مان لو کہ سورہ نساء پڑھتے ہیں یا سورہ آل عمران پڑھتے ہیں, ڈیلی ناغا نہیں کرتے, فجر کے بعد ہی پڑھتے ہیں. اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں؟ میں نے کہا کبھی حضور نے ایسا کیا تو بتاؤ کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر کسی ایک ہی مخصوص سورت کی تلاوت بلا ناغا, ایسا ہی بالکل ایسا. کہ وہ تو نہیں ہے. میں نے کہا پھر وہ اچھا کیوں کر رہے ہیں جب حضور نے ایسا نہیں کیا؟ تو کہا حضور نے نہیں کیا لیکن کام تو اچھا ہی ہے نا. تو میں نے کہا بہت سارے کام آج ہم جو کر رہے ہیں اچھے ہی ہے نا. میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ اچھے ہی کام ہوتے ہیں نا. تو پھر اس میں تم کو پرابلم کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ بولو نا. تو اب آئیے مناؤ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. اللہ ہی اللہ بولو, اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ بولو, اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. سبحان اللہ. نور کی تنگئی چادر چار سو, حور و غلمان کی پوری ہوئی آرزو. مصطفیٰ مجتبیٰ
شاہ کون و مکان، مصطفیٰ مجتبی شاہ کون و مکان، رب کی سرکار جب ہو گئے روبرو، پھر خدا نے کہا میرے محبوب تم، پھر خدا نے کہا میرے محبوب تم، ہو رسولوں کے رسول اللہ ہی اللہ، ہو رسولوں کے رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ بڑا ہی عظیم کلمہ ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں بروز قیامت میزان عمل میں سب سے وزنی یہی کلمہ ہوگا، سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے میں اتنی تاثیر ہے کہ جب بھی کوئی بندہ دل کی زبان سے یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کا عرش بھی ہلنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اے عرش ہلنا بند کر دے، ساکن ہو جا، تو عرش اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا میں اس وقت تک ساکن کیسے ہو سکتا ہوں جب تک کہ تو اس کلمہ پڑھنے والے کی بخشش نہیں فرما دیتا۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا بلند آواز سے الا اللہ، پورا مجمع ہل جائے، دل ہل جائے، عرش ہل جائے۔ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خدا معاف کرے گا تمام اس کے گناہ، خدا معاف کرے گا تمام اس کے گناہ، خدا معاف کرے گا تمام اس کے گناہ، پڑھے جو صبح مساء، پڑھے جو صبح مساء، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف
لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، 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 محمد عربی کی زبان سے سن کر، محمد عربی کی زبان سے سن کر، محمد عربی کی زبان سے سن کر، ملک بشر نے پڑھا، ملک بشر نے پڑھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور بلند آواز سے پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیار سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی،
آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، سرکار کی غلامی، جشن آمد رسول حضور سید علاء الدین شاہ قادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سرکار کی غلامی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوبارہ کروں گا تو رات ختم ہوگی، نعت ختم نہیں ہوگی، اس لیے آگے بڑھتے ہیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر تشریف لائے. اعلی حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت، آیتم من آیات اللہ و معجزتم من معجزات النبی، یعنی امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا بولو، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. اب وہ شمع اخلاق کی شمع ہے، وہ شمع ایمان کی شمع ہے، وہ شمع کردار کی شمع ہے، وہ شمع رحم کی شمع ہے، وہ شمع عفو درگزر کی شمع ہے، وہ شمع رزق حلال کی شمع ہے، سبحان اللہ، وہ شمع خوف خدا کی شمع ہے، سبحان وہ اللہ، شمع عشق رسول کی شمع ہے، سبحان اللہ، وہ شمع ماں باپ کے احترام کی شمع ہے، سبحان اللہ، وہ شمع علم کی شمع ہے. سبحان اللہ، العلم نور، سبحان اللہ، علم روشنی ہے. بے سبحان شک، اللہ. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا. کچھ ارشادات میرے آقا کے میں آپ کے سامنے رکھوں، دھیان ہے سب کا. ہاؤ آر یو، الحمدللہ، ہاؤ آر یو. الحمدللہ، یہی عادت بننی چاہیے. انشاءاللہ. دیٹ از وائی ایس ڈی آئی تحریک کا اسی لیے ساتھ دو، اس لیے سپورٹ کرو، اپنے اپنے علاقوں میں تحریک اجتماعات قائم کرو، درس دو، محبت کا پیغام دو. انشاءاللہ. ہاؤ آر یو، الحمدللہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اب مجھے آپ مجھے سکھاؤ کنڑ میں کیسا پوچھیں گے اس کو. جی ہینگیدری، ہینگیدری، الحمدللہ. الحمدللہ. تو کیا آپ کنڑ میں بات کرتے ہو تو الحمدللہ بولتے ہو نہیں بولتے ہو؟ جواب کیسے دیتے ہو اس کا؟ کنڑ میں کیا بولتے ہو؟ چنا گیدے، کون گری؟ چنا گیدے. اچھا. اب آپ جو زور سے ہنسے نا، اس پر مجھے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد ہے. سبحان. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں. سبحان اللہ. آپ کہو گے ہنسنے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے، اس کا تعلق ہے، اور اس کو بتانا میرا کام ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کیا تعلق ہے. میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ ہم لوگ یورپ کے پیچھے بہت بھاگنے لگے ہیں، مغرب کے پیچھے.
یہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں اور کبھی کبھی ان کا ریسرچ جو شروع میں ہوتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے لیکن سائنس یہ کہتی ہے, ریسرچ یہ کہتا ہے. میں ہمیشہ ان سے یہ کہتا ہوں کہ تمہارا ریسرچ کچھ بھی بولے, تم اور ریسرچ کرتے رہو, پھر آؤ گے وہیں جہاں میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے. اسی لیے اعلی حضرت کا شعر, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت ہی کیا ہے, قدم ناز مصطفیٰ سے لگے رہو, یہیں رہو گے نا. اعلی حضرت پھر فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تھوڑی ہلچل ہو رہی ہے, تھوڑے سے شانت ہو جاؤ, تھوڑی دیر ابھی اور رہوں گا پھر چلا جاؤں گا, اس لیے جتنا ٹائم ہے مجھے بولنے دو اچھی طرح سے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, آمین آمین. مسکراتے ہو تو کتنا اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ. اور مسکرانے پر بھی نیت یہ بنا لو کہ میں اس لیے مسکراتا ہوں کیونکہ یہ مسکرانا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. آج سے ایسے ہی مسکراؤ گے نا انشاءاللہ. بات عرض کر رہا تھا ریسرچ کی. یہاں کرناٹک میں مجھے نہیں معلوم کیا ہوتا ہے, مہاراشٹر میں ممبئی میں ہم نے دیکھا ہے, مراٹھی میں کہتے ہیں ہسا ان لٹھوا, ہنسو اور ہیلدی ہو جاؤ, موٹے ہو جاؤ. تو ان لوگوں نے بڑے بڑے لافٹر کلب بنا کے رکھے ہیں. لافٹر کلب یعنی ہنسنے کے کلب, ہر چیز کا, پینے کا کلب, کھانے کا کلب, شادی کا کلب, کھیلنے کا کلب, ٹیبل ٹینس کلب, کرکٹ کلب, تو ہنسنے کا بھی کلب بنایا انہوں نے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, صبح صبح ان کے کلب میں جمع ہو کے زور زور سے ہنستے ہیں, بس 1 گھنٹے تک ہنستے ہی رہتے ہیں, ہاں 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 کرتے رہتے ہیں. اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا ریسرچ یہ کہتا ہے کہ اس طرح ہنسنے سے بلڈ پریشر اچھا ہو جاتا ہے اور باڈی اچھی ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. لیکن 1400 برس پہلے میرے آقا نے بتایا تھا کہ زور سے ہنسنے سے, زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. حضور کبھی قہقہا لگا کے نہیں ہنستے تھے, کبھی نہیں. زیادہ سے زیادہ اگر ہنسے تو یہ کہ دانت مبارک کے داڑھ مبارک ظاہر ہو گئی, بس اس سے زیادہ کبھی قہقہا حضور نے نہیں لگایا. اب کئی لوگ اس کلب کو جوائن کر رہے ہیں موٹا ہونے کے چکر میں, ہیلدی ہونے کے چکر میں. ابھی 1 ویک پہلے میں نے ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ پڑھی, اور بھی میرے ایک شاگرد نے بنگلور سے اس کو مجھے فارورڈ کیا کہ بنگلور ٹائمز آف انڈیا میں, ٹائمز کے بنگلور ایڈیشن میں یہ دیا ہے کہ زیادہ ہنسنے سے, قہقہا لگا کے زیادہ ہنسنے سے ہارٹ اٹیک اور ڈیتھ یعنی موت کا خطرہ ہو سکتا ہے. اب ریسرچ ایسا آیا ہے, اب ریسرچ ایسا آیا. میں نے کہا سنو, اب سنو, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. تم ریسرچ کر کے ابھی پہنچے ہو, حضور نے پہلے ہی بتا دیا ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں یقین اتنا مضبوط رکھنا چاہیے کہ حضور نے جو کہا وہی ہوگا, اور اس لیے عمل بھی اسی پر جو حضور فرماتے ہیں اس پر. آقا فرماتے ہیں کہ جو دین پر استقامت رکھے گا, قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے, ان پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ داڑھی رکھو گے تو نوکری کیسے ملے گی, چھوکری کیسے ملے گی, سب ملے گا. جب اللہ رسول مل گئے تو باقی کیا رہا, اور کیا چاہیے تم کو, اپنی خواہشوں کو قربان نہیں کرتے. الٹیمیٹلی وہی ہوگا. اب ریسرچ ہو رہا ہے کہ جو داڑھی شیو کرتے ہیں ان کو جلد کا کینسر ہو سکتا ہے, اور جو نہیں کرتے وہ سیف رہتے ہیں. الحمدللہ آپ دیکھیے اتنی نعتیں پڑھتے ہیں کرتے ہیں, الحمدللہ سب برابر چلتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ ابھی ریسرچ بتا رہا ہے کہ جن کی داڑیاں لمبی ہوتی ہیں نا, گلا پروٹیکٹ ہوتا ہے, اور جن کی نہیں ہوتی ان کو بار بار گلا خراب ہوتا ہے. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. آپ کو معلوم ہے ایک نیا ریسرچ اور آیا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ, ان کو برین کے اندر جو پیرالیسس کی بیماریاں ہوتی ہیں نا وہ نہیں ہوتی. بہت کم ایسا دیکھا گیا کہ کسی کو ایسا ہوا ہو. وجہ یہ کہ ہمارا ہارٹ جو ہے وہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے, یہ پمپنگ مشین ہے,
اور کبھی کبھی یہ پمپنگ مشین کمزور بھی ہو جاتی ہے، ہارٹ فنکشن نہیں ہوتا، پورا کام نہیں کرتا. اب اس کی پمپنگ کیپیسٹی جب کم ہو جائے گی تو دماغ اوپر ہے، یہ بلڈ اوپر چڑھانا ہے، ٹاکی اوپر ہے یہاں پر، اس میں چڑھانا ہے اس کو. جب پمپ نہیں کرتا تو پورا بلڈ پہنچتا نہیں دماغ کو اور برین کام نہیں کرتا ٹھیک سے. لیکن جو لوگ 5 وقت سر جھکاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ان کا بلڈ آٹومیٹک نیچے فلو ہوتا ہے. بولیے نا محبت سے، ذرا پیار سے بولو. اور ان کا دماغ اچھی طرح کام کرتا ہے. یہ نماز کی سائنٹیفک برکتیں ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے آپ نے دیکھا جو بزرگ لوگ صبح صبح اٹھ کے نماز کے لیے آتے ہیں ان کا دماغ بہت شارپ ہوتا ہے. سبحان اللہ. ان کے مشورے بڑے تیز ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ان کی فکر بڑی تیز ہوتی ہے. سبحان اللہ. لیکن جو نماز کی پابندی نہیں کرتے وہ تو ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، اللہ. کھانستے ہی رہتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے. یہ نماز کی برکتیں. تو پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ. بولیے نا. تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ. تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ. میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ. تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ. تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. ٹھنڈے ہو گئے. پڑھو نا ایمان کی گرمی سے بلند آواز سے یا رسول اللہ. آواز بڑی کرو. یا رسول اللہ. میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ. تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ. تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ. فدا ہے تم پہ میری جان یا رسول اللہ. فدا ہے تم پہ میری جان یا رسول اللہ. فدا ہے تم پہ میری جان یا رسول اللہ. تمہیں ہو دین اور تمہیں ہو دین اور ایمان یا رسول اللہ. تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ. تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ. تمہاری نعت کے صدقے میں سرور عالم. تمہاری نعت کے صدقے میں سرور عالم. تمہاری نعت کے صدقے میں سرور عالم. ملی ہے مجھ کو یہ پہچان یا رسول اللہ. تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ. تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ. میری مجال ہی کیا میں تمہاری نعت لکھوں. میری مجال ہی کیا میں تمہاری نعت لکھوں. میری مجال ہی کیا میں تمہاری نعت لکھوں. تمہاری مدح ہے تمہاری نعت ہے قرآن یا رسول اللہ. تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ. تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ. 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 یا رسول اللہ نے اوپر بٹھایا. یا آواز اور اوپر آ جائے. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. لیا ہے آپ نے دامن میں مجھ سے عاصی کو. لیا ہے آپ نے دامن میں مجھ سے عاصی کو. لیا ہے آپ نے دامن میں مجھ سے عاصی کو. بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے یہ احسان یا رسول اللہ. تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ. تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. تمہارے روضہ انور کی شان کیا کہنا. تمہارے روضہ انور کی شان کیا کہنا. تمہارے روضہ انور کی شان کیا کہنا. ہے جبرائیل بھی
جبرائیل بھی دربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ۔ خدا کی خلق میں خلق عظیم تم جیسا، خدا کی خلق میں خلق عظیم تم جیسا، خدا کی خلق میں خلق عظیم تم جیسا، نہیں ہے دوسرا، نہیں ہے دوسرا انسان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ۔ بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آج کل بہت سارے ہمارے بچے، ان کو لوگ کنفیوز کرتے ہیں، یا رسول اللہ نہیں بولنا، یا رسول اللہ نہیں بولنا۔ تو میرے پاس آتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں پھر کیا کرنا؟ میں کہتا ہوں کیا کرنا؟ بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ نہیں ہے احسن من کا کوئی زمانے میں، نہیں ہے احسن من کا کوئی زمانے میں، نہیں ہے احسن من کا کوئی زمانے میں۔ بولے حضرت، یہ بولے حضرت حسان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ۔ بلا لو جلد مدینے میں دل تڑپتا ہے، بلا لو جلد مدینے میں دل تڑپتا ہے، بلا لو جلد مدینے میں دل تڑپتا ہے۔ مدینہ دیکھ لے، مدینہ دیکھ لے رضوان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ۔ بولو یا رسول اللہ، بلند آواز سے یا رسول اللہ، یا رسول اور بلند آواز سے اللہ، یا رسول اور بلند آواز سے یا رسول اللہ۔ نام پہ بارو جان یا رسول اللہ، تیرے نام پہ بارو جان یا رسول اللہ، تیرے نام پہ بارو جان یا رسول اللہ۔ یہ نعرہ پیارا لگتا ہے، یہ نعرہ پیارا لگتا ہے، یہ نعرہ پیارا لگتا ہے، ہر محفل میں یہ سجتا ہے، میرے مسلک کی پہچان یا رسول اللہ، میرے مسلک کی پہچان یا رسول اللہ، تیرے نام پہ بارو جان یا رسول اللہ، یا پہ بارو جان یا رسول اللہ۔ بولو یا رسول اللہ، بولو یا رسول اللہ، بولو یا رسول اللہ، بولو یا رسول اللہ۔ لو جھوم کے نام محمد کا یہ نام سہانا لگتا ہے، لو جھوم کے نام محمد کا یہ نام سہانا لگتا ہے، اس نام سے رونق ہوتی ہے، اس نام سے رونق ہوتی ہے، اس نام سے رونق ہوتی ہے، پر نور زمانہ لگتا ہے، تیرے نام پہ وارو جان یا رسول اللہ، تیرے نام پہ وارو جان یا رسول اللہ۔ بولو یا رسول اللہ، بولو یا رسول اللہ، بولو یا رسول اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله۔ نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، دیکھو تو سارے عالم میں یہ کیسا نور چھایا ہے، نور والا آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عید میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، عید میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا
وہ نور والا، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے۔ دیکھو تو سارے عالم میں یہ کیسا نور چھایا ہے، نور والا آیا ہے۔ سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، اور پیار سے بولو مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مالک کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، سراج کی آمد مرحبا، منیر کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طه کی آمد مرحبا۔ نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، نور والا آیا ہے، لے کے آیا ہے۔ دیکھو تو سارے عالم میں یہ کیسا نور چھایا ہے، نور والا آیا ہے۔ سبحان اللہ، سب سبحان سے اللہ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم کو دنیا میں پہلے بھیجا لیکن پیدا حضور کو پہلے فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، جنت کا میوہ کھاتے تھے، سبحان اللہ، لیکن کسی ساتھی کے لیے التجا اللہ کی بارگاہ میں رکھتے تھے۔ اللہ نے انہی کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کی مرضی ہوئی، ان سے کچھ ایسی بات ہو گئی کہ اللہ نے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ اللہ اللہ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پیار سے بولو سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ 300 سال تک دونوں حضرت آدم حضرت حوا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، توبہ قبول نہیں ہوئی، لیکن جب نام مصطفیٰ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ نے توبہ کو قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ پھر پوچھا اے آدم تم کو کیسے پتا یہ میرا محبوب ہے؟ عرض کرتے مولا جب تو نے مجھے پیدا فرمایا سب سے پہلے اسی نام کو تیرے نام کے ساتھ عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا۔ فرمایا صدقت یا آدم، تم نے سچ کہا، اور سنو اگر ان کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو تم کو بھی پیدا نہ کرتا، سبحان نہ زمین پیدا کرتا، نہ آسمان پیدا کرتا، نہ جن پیدا کرتا، نہ انسان پیدا کرتا، اور نہ سورج پیدا کرتا، اور نہ چاند پیدا کرتا۔ لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے محبوب تم کو پیدا کرنا نہ ہوتا، تم نہ ہوتے تو کسی کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، زمین و زمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکین و مکان بولو تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں بولو تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں سبحان بولو اللہ، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے،
زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دامن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پابن پابن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے مینن، یہ امن و اما تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے بولو، تمہارے لیے بولو، تمہارے لیے تمہارے لیے شباب چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لبا کے تلے تلے تنا میں کھلے، لبا کے تلے تنا میں کھلے، میرے رضا کی زبان، زمین و زمان، زمین کیوں بنی مکہ کیوں بنا، مکہ کیوں بنے مکہ کیوں بنا، جن کیوں بنے انسان کیوں بنا، نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے، نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے، دیکھو تو سارے عالم میں یہ کیسا نور چھایا ہے، نور والا آیا ہے، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، نور والا آئے سرکار مدینہ لائے، انوار مدینہ آئے، سرکار مدینہ لائے، انوار مدینہ ہے، قدم بوس سے رسالت گلو گلزار مدینہ، کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہرا، چاندنی رات نے پہنا، طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا، مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا یا مصطفیٰ، بولو مرحبا یا استقبال کرو، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، خدا کی چھائی عیدوں کی عید آئی، رحمت خدا کی چھائی عیدوں کی عید آئی، پہلی بہار آئی، پہلی بہار آئی، عیدوں کی عید آئی، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، شیطان جل رہے ہیں عاشق مچل رہے ہیں، شیطان جل رہے ہیں عاشق، بولو شیطان جل رہے ہیں مچل رہے ہیں، ہم نے خوشی منائی، ہم نے خوشی منائی، عیدوں کی عید آئی، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، سبحان اللہ،
کیسا نصیب تو نے پایا ہے اے حلیمہ، کیسا نصیب تو نے پایا ہے اے حلیمہ، تو ہے نبی کی دائی، تو ہے نبی کی دائی، عیدوں کی عید آئی، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ۔ نجار خوش تھے سارے آئے نبی ہمارے، نجار خوش تھے سارے آئے نبی ہمارے، بچوں نے دف بجائی، بچوں نے دف بجائی، عیدوں کی عید آئی، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ۔ یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، اللہ سلامت رکھے میلاد منانے والوں کو، اللہ سلامت رکھے میلاد منانے والوں کو، اللہ سلامت رکھے میلاد منانے والوں کو، اللہ سلامت رکھے میلاد منانے والوں کو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، بولو اللہم صلی علی، بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آقا نے رکھا روزہ خود اپنی ولادت کا، آقا نے رکھا روزہ خود اپنی ولادت کا، سنت ہے محمد کی اس دن کو منائے جا، اللہ سلامت رکھے میلاد منانے والوں کو، اللہ سلامت رکھے میلاد منانے والوں کو۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا دیوانو، بولو مرحبا، بولو مرحبا، یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا۔ رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، سب مل کر بولو، ذرا اونچا بولو اور اونچا بولو اور اونچا بولو، اب دھیرے بولو اور دھیرے بولو اور دھیرے بولو، اب زور سے بولو اور پیار سے بولو مرحبا۔ اللہ سلامت رکھے میلاد منانے والوں کو، اللہ سلامت رکھے میلاد منانے والوں کو، تیرے نام پہ وارو جان یا رسول اللہ، تیرے نام پہ وارو جان یا رسول اللہ، بولو یا رسول اللہ، بولو یا رسول اللہ، بولو یا رسول اللہ۔ یہ نعرہ پیارا لگتا ہے، یہ نعرہ پیارا لگتا ہے، یہ نعرہ پیارا لگتا ہے، ہر محفل میں یہ سجتا ہے، میرے مسلک کی پہچان یا رسول اللہ، میرے مسلک کی پہچان یا رسول اللہ۔ کیا وصف لکھے رضواں ان کا ہے جن کا خدا خود مدح سرا، کیا وصف لکھے رضواں ان کا ہے جن کا خدا خود مدح سرا، کچھ حسن عمل تو پاس نہیں، کچھ حسن عمل تو پاس نہیں، بس ان کا دیوانہ لگتا ہے، تیرے نام پہ وارو جان یا رسول اللہ،
تیرے نام پہ مارو جان یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اب ایک وعدہ کرو کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو گے انشاءاللہ سب لوگ پکا وعدہ کریں دیر تک ہاتھ اٹھا کے رکھیں دیر تک ہاتھ اٹھا کے رکھیں کہ سب 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے اور اگر ہاتھ اٹھانے کا ارادہ نہیں ہو رہا ہے تب بھی نماز معاف نہیں ہونے والی وہ تو بغیر ہاتھ اٹھائے بھی فرض ہے اگر مسلمان ہے تو نماز پڑھنی ہے اور حشر میں سب سے پہلے اسی کا جواب دینا ہے کیا کمایا کیا کھایا بعد میں نماز کتنی پڑھی سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہونے والا ہے اس کے لیے ہم کچھ تیاری نہیں کرتے پھر لوگ بولنے لگتے ہیں تو غصہ آتا ہے کہ وہ لوگ ہم کو ایسا بولتے ہیں ہم خود بولنے کا موقع کیوں دیتے ہیں ہماری نمازیں سنی ہماری مسجدیں سنی کیوں رہتی ہیں ہمارے چہرے داڑیوں سے خالی کیوں رہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی محبت اتنی دل میں ہے پھر اس کا اظہار کیوں نہیں ہوتا کیوں ایسا ہوتا ہے داڑھی بھی چہرے پہ سجائیے اس میلاد شریف کا ایک تحفہ لے کے جائیے یہاں سے داڑھی گھر لے جائیے کیا بولتے ہو کیا ارادہ ہے ابھی کتنے کم ہو گئے نا ہاتھ کتنے کم ہو گئے میں نہیں دیکھ رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے اس کے رسول دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری نیت کیا ہے تمہارا چہرہ یہ چہرہ قبر میں حضور کو سب سے پہلے دکھانا ہے حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم چہرہ دیکھ کر کہیں منہ نہ پھیر لیں داڑھی نہ ہو تو جیسا کہ حضور منہ پھیرا کرتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بغیر داڑھی والا آتا تو حضور چہرے کو یوں پھیر لیا کرتے تھے اگر ہم سے حضور نے چہرہ ایسا کر لیا کون بچائے گا ہم کو کیا یہ دنیا والے آئیں گے بچانے کے لیے قبر میں بھی حضور ہی آئیں گے اور حشر میں بھی حضور ہی آئیں گے تو ان کی نہ مانے 4 دن کی زندگی کا سب کریں آخرت کا کچھ نہیں کتنے افسوس کی بات ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے اس کا مطلب آپ کا ارادہ پکا ہے اللہ سب کو سلامت رکھے بنکا پور کی تاریخ میں تاریخی جلسہ ہوگا اگر ایسا ہو گیا کہ سب داڑھی لے کر گئے یہاں سے چہرے پر سنت کی پابندی کرنے لگے اس لیے کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں سب ریسرچ کر کے پھر وہیں آئیں گے ارے غیر مسلموں کی بھی جو بڑے بڑے بزرگ ان کے ہوتے ہیں ان کے جو سنت وغیرہ ہوتے ہیں ان کی بھی تو داڑیاں ہوتی ہیں مسلمان کیوں نہیں رکھتا اپنے آقا کی سنت پہ عمل کرنے میں شرماتا کیوں ہے کیوں شرمائے ہم شرمانا تو گناہ کرنے سے چاہیے نیکی کرنے سے ہم شرماتے ہیں افسوس کی بات ہے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے میں ایک بات عرض کرتا ہوں سنت پر عمل کرنے میں ہم کو شرم آتی ہے اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کے ساتھ جو شخص کپڑا اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا وہ جہنم کی آگ میں ہے نا اب بہت سارے لوگ ہمارے ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ وہ کپڑا کہاں لٹکتا ہوتا ہے ٹخنے سے نیچے کتنا کٹ کرنے کی ضرورت ہے 1 انچ 1 انچ کریں گے تو ٹخنے سے اوپر ہو جائے گا لیکن وہ نہیں کرتے اور اگر ہیرو آدھی ہاف پینٹ پہنتا ہے تو 2 فٹ اوپر کر لیتے ہیں یعنی اس گناہ کی دعوت دینے والے ہیرو کے لیے 2 فٹ کاٹ سکتے ہو اور جنت کی طرف بلانے والے آقا کے لیے 1 انچ اوپر نہیں کر سکتے آپ کیسی محبت ہے سوچو اس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ مونچھوں کو کم کرو یہود و نصارہ کی مخالفت کرو عورتوں کو اللہ نے زینت دی ان کے لمبے بالوں کے ذریعے مرد کو اللہ نے زینت دی اس کی داڑھی کے بالوں کے ذریعے ان سے کہا یہ بڑھاؤ ہم سے کہا یہ بڑھاؤ ہم یہ کاٹتے ہیں وہ یہ کاٹ رہی ہے الٹا ہو رہا ہے نا ایگزیکٹلی اپوزٹ اور پھر کہتے ہیں یہ کیوں تکلیفیں آتی ہیں تکلیفیں اس لیے آتی ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں
اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں. تو آج یہاں سے ہر جانے والا چہرے پہ داڑھی اور دل میں نماز کی پابندی لے کر کے جائے گا انشاءاللہ. وعدہ کرو پھر سے انشاءاللہ. اور لوگوں کو بتا دو میلاد کی محفل میں دل بھی بدلتے ہیں, چہرے بھی بدلتے ہیں. الحمدللہ. کمیٹی والوں کے بھی چہرے بدلنے چاہیے, اس لیے کہ کمیٹی والے یہ سارا اہتمام اسی لیے کرتے ہیں کہ لوگوں میں اچھی بات پھیلے. تو کمیٹی سے ہی کیوں نہ پھیلے, یقینا. معاف کرنا, میں تنقید نہیں کر رہا ہوں, محبت سے کہہ رہا ہوں. کرو گے نا انشاءاللہ؟ چلیے کمیٹی والے پہلے وعدہ کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اب ان کے لیے نعرہ لگاؤ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. بڑی محبت سے بڑا پیارا گلشن آپ نے سجایا. اللہ اس بنکاپور کے ان تمام اہل سنت کو سلامت رکھے, اس لیے کہ بہت کم گاؤں ایسے رہ گئے جہاں سب سنی ہو. سبحان اللہ. اللہ سب کو محبت میں رکھے, ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ کو 9 باتوں کا حکم دیا ہے. کتنی باتیں؟ اس میں سے 2 میں آپ کو بتاؤں, 3 میں آپ کو بتاؤں, 3. باقی 9 کا تو ایکسپلین کرنے کا وقت ابھی ہے نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں. ہم کیا کہتے ہیں؟ تو کٹانا, چل میں بھی نہیں ملتا تجھ سے. نہیں, میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں. پھر فرماتے ہیں جو مجھے محروم رکھے میں اسے عطا کروں, یا جو مجھے نہ دے میں اس کو دوں. یعنی تو نے نہیں دیا تو میں کیوں دوں؟ نہیں, حضور فرماتے میں اس لیے نہیں آیا, میں دینے والا بن کر کے آیا ہوں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. جو مجھے محروم رکھے میں اسے عطا کروں. اور نمبر 3 میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں. یہ ہے میلاد مصطفیٰ کا پیغام. جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں. کرو گے انشاءاللہ؟ گھر جا کے پہلے اپنے گھر والوں کو تو معاف کرو. کبھی کبھی آپس میں ہو جاتا ہے, باپ کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے, بھائی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. سب کو معاف کرو, اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا. کرو گے انشاءاللہ؟ تفصیل سننی ہو تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 8 اور 9 فروری کو ہبلی میں جو سنی دعوت اسلامی کا اجتماع ہے وہاں اگر موقع رہا تو اس کی تفصیل اور یاد آپ نے دلایا تو انشاءاللہ اس پر بیان کروں گا. کریں گے انشاءاللہ؟ آئیں گے انشاءاللہ؟ تاریخ یاد رکھیں گے. 8 تاریخ کو عورتوں کے لیے, خواتین کے لیے. 9 تاریخ کو ذرا جلدی آنا, لیٹ مت آنا, جلدی آنا. جلدی آؤ گے انشاءاللہ؟ بولو نا. اللہ سلامت رکھے آپ سب کو. سبحان اللہ. اب سنو جاتے جاتے, اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری. 2 نعتیں مختصر سن لیجئے, ایک میری پسند کی, ایک سجادہ صاحب کی پسند کی. سبحان اللہ. اور کمیٹی والوں کی طرف سے جو فرمائش ہے. عرش کے آگے جا کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے, نور مجسم بن کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. عرش کے آگے جا کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے, نور مجسم بن کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد. پڑھو نا, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے جیسے تھے, ہمارے جیسے تھے, تو ان کا جواب دیا ہے. چاند ہوا سورج پلٹا ان کے ایک اشارے سے, چاند ہوا سورج پلٹا ان کے ایک اشارے سے, چاند ہوا سورج پلٹا ان کے ایک اشارے سے. تم بھی ذرا تم بھی ذرا یہ کر کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے, تم بھی ذرا یہ کر کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. حضرت جابر کی دعوت میں جیسے ہزاروں سیر ہوئے,
حضرت جابر کی دعوت میں جیسے ہزاروں سیر ہوئے، حضرت جابر کی دعوت میں جیسے ہزاروں سیر ہوئے، دعوت ایسی تم بھی کھلاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، دعوت ایسی تم بھی کھلاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، صلی اللہ علی محمد سلم۔ ہرنی واپس لوٹ کے آئی، ان سے وفا کا درس دیا، وہ ہرنی جو تھی بچوں کو دودھ پلا کے جال میں پھنسی ہوئی تھی، آقا نے آزاد کیا، دودھ پلا کے واپس آ گئی، سبحان اللہ۔ یہ دیکھ کے یہودی شکاری مسلمان ہو گیا۔ ہرنی واپس لوٹ کے آئی، ان سے وفا کا درس دیا، ہرنی واپس لوٹ کے آئی، ان سے وفا کا درس دیا، ایسی حکومت تم بھی چلاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، ایسی حکومت تم بھی چلاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آیت پیش کرتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، سنو ما انا بشر وہ بھی ہیں لیکن یوحا الیہ بھی تو پڑھو، ما انا بشر وہ بھی ہیں لیکن یوحا الیہ بھی تو پڑھو، ما انا بشر وہ بھی ہیں لیکن یوحا الیہ بھی تو پڑھو، کوئی وحی ایک تم بھی لاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، کوئی وحی ایک تم بھی لاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، انا اعطیناک الکوثر اور رفعنا لک ذکرک، انا اعطیناک الکوثر اور رفعنا لک ذکرک، انا اعطیناک الکوثر اور رفعنا لک ذکرک، سورہ توبہ پڑھتے جاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، سورہ توبہ پڑھتے جاؤ، شان ہے یہ خدام نبی کی مردوں کو بھی زندہ کیا، شان ہے یہ خدام نبی کی مردوں کو بھی زندہ کیا، تم بھی ذرا ٹھوکر سے جلاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، تم بھی ذرا ٹھوکر سے جلاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، بولو صلی اللہ علی محمد۔ تھک گئے نا، صلی اللہ علی محمد۔ پوچھ تو رضوان ان کے عدو سے، عدو یعنی دشمن، ثانی یعنی دوسرا، ان جیسا دوسرا، سنو پوچھ تو رضوان ان کے عدو سے ثانی کہاں سے لاؤ گے، پوچھ تو رضوان ان کے عدو سے ثانی کہاں سے لاؤ گے، پوچھ تو رضوان ان کے عدو سے ثانی کہاں سے لاؤ گے، آؤ ذرا آؤ ذرا سایہ تو دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، آؤ ذرا سایہ تو دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو نبی کا نام کافی ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول
حبیب اللہ دیوانوں بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آنکھوں کا تارا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا ایک نعت شریف 3 زبان نجم العیونی اسم محمد عربی شریف نجم العیونی اسم محمد نور القلوب اسم محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد انگلش اسٹار آف دی آئیز نیم آف محمد اسٹار آف دی آئیز نیم آف محمد لائٹ of the heart name of Muhammad آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد یسأل مولا بما اتیت یسأل مولا بما اتیت انی اقول اسم محمد انی اقول اسم محمد پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا کیا میں یہ کہوں گا بولو میں یہ کہوں گا when Allah asks me what have you brought here when Allah asks me what have you brought here I will say I have name of Muhammad I will say I have name of Muhammad آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد اپنے رضا کے قربان جاؤں پیارے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا بولو جس نے سکھایا نام محمد نبی کا نام لیتا ہوں سکون قلب ملتا ہے نبی کا نام لیتا ہوں سکون قلب ملتا ہے نبی کے اس دیوانے کو نبی کے ہر دیوانے کو نبی کا نام کافی ہے یا رسول اللہ حبیب اللہ دیوانوں بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حضرت سید علاؤالدین شاہ قادری کا فیضان ہم سب پر جاری رہے. میلاد مصطفیٰ کی برکتیں جاری رہیں. 8-9 فروری کو ہبلی میں آئیے گا انشاءاللہ, اور اگلے سال یعنی اسی سال وادی نور آزاد میدان میں 12, 13 اور 14 دسمبر کو آئیے بمبئی میں انشاءاللہ. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, ایمان کی سلامتی اور ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹھے رہیے, ابھی بیٹھ جائیں.